الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ، محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بڑی ہی سعادت کا، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ماشاءاللہ اتنے سارے طلبہ 30 طلبہ ہیں ماشاءاللہ بخاری شریف کی تکمیل کر رہے ہیں، اور تکمیل بخاری کے بعد انشاءاللہ یہ عالم دین بن جائیں گے، اور ان میں سے بہت سے عالم ربانی بن جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ان بچوں کو کی بخاری کی تکمیل کو قبول فرمائے. میں مبارکبادی دیتا ہوں دارالعلوم رشیدیہ اور اس کے محتمم حضرت مولانا سلیم احمد صاحب اور اس کے تمام ذمہ داران، اساتذہ کرام اور کارکنان کو کہ آپ حضرات کی صحیح اور محنت کی وجہ سے ماشاءاللہ اس مدرسے نے بہت اچھی ترقی کی. ابھی مجھ سے پہلے میرے رفیق محترم حضرت مولانا عبد الناصر صاحب، نائب محتمم مدرسہ شیخ قاسمیہ شاہی مراد آباد، فرما رہے تھے کہ کم عرصے میں، بہت کم مدت میں مدرسے نے اچھی ترقی کی ہے. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. اور یہ 33 بچے، اتنے بچے، میں بہت بڑے مدرسوں میں بھی جاتا ہوں تو 4 ہی بچے ختم کرتے ہیں بخاری، اور ماشاءاللہ یہاں 33 بچے ہیں. بڑا نام بھی ہے ان مدرسوں کا، بڑے بھاری مدرسے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ طلبہ کا رجوع ہے، اور یہ بغیر رجوع ہی ہوتا ہے جہاں رجوع کی کیفیات اور رجوع کے سامان پائے جاتے ہیں. الحمدللہ یہاں کے اساتذہ نے، ذمہ داروں نے محنت کی اور فکر کی. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی محنت اور فکر کو قبول فرمائے. یہ سال کا آخر ہے، اور دنیا کے سارے مدرسوں میں، ہندوستان کے خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور دنیا بھر کے سارے مدرسوں میں ماشاءاللہ بخاری ختم ہو رہی، اور لوگ بڑے علماء کو اور بڑی شخصیتوں کو تکمیل بخاری کے لیے مدعو کرتے ہیں. اور جو ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے. اتنی مقبول کتاب تو قرآن کریم کے بعد کوئی کتاب ہے ہی نہیں. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، اور جن کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، جن کی برکت سے خود دارالعلوم دیوبند میں ہر سال 1400، 1500، 1300، 1200 طلبہ بخاری پڑھ کر عالم دین بنتے ہیں، اور جو ہے پوری دنیا میں اس کی برکت سے بخاری پڑھائی جاتی ہے. ابھی چند سال پہلے ہم حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب کے ساتھ، جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے محدث ہیں، عالم ربانی ہیں اور بہت ہی بافیض شخصیت ہیں، ان کے ساتھ فیجی ایک ملک ہے، وہاں گئے جو آسٹریلیا سے بھی دور ہے. چلتے رہے جہاز لگتا تھا اترے گا ہی نہیں، کسی بڑی مشکل سے اترا. وہاں جزیروں میں گئے، بالکل دنیا کی ابتدا ہے، وہیں سے دنیا شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے فجر کی نماز دنیا میں وہی ہوتی ہے. وہاں گئے ماشاءاللہ، جزیرے ہیں اور عربی کے مدرسے ہیں وہاں. ہم نے تو سوچا تھا مسلمان ہی ملنا مشکل ہوگا، مدرسے مل گئے، طلبہ مل گئے، اور بڑے علماء. ہم نے بخاری کی ختم ہی میں گئے تھے تکمیل بخاری کے لیے، تو وہاں ہم نے اساتذہ سے پوچھا آپ لوگ کہاں سے فارغ ہیں؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے. مجھے وہ شعر یاد آ گیا: اڑائے کچھ رخ نرگس نے، کچھ لالے نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. بہرحال حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض اس وقت 4 دانگے عالم میں چل رہا.
اور حضرت نے بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں نکل کر ہر طرف جا رہی ہیں. کسی عارف کامل نے اس خواب کی تعبیر بتلائی تھی. یہ بچہ بڑا ہو کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں جائے گا. امام حرم دیوبند میں تشریف لائے تھے. اپنی تقریر میں انہوں نے فرمایا میں دنیا کے ہر ملک میں گیا. امام حرم ہونے کی حیثیت سے دنیا کے ہر اسلامی ملک کے اندر گیا. جہاں بھی گیا دارالعلوم دیوبند کا فیض سورج اور چاند کی طرح چمکتا ہوا. بہرحال میں یہ کہتا ہوں بخاری لکھے جانے کے بعد اتنے تسلسل کے ساتھ، اس پر علماء کرام غور کریں گے، اتنے تسلسل کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں جتنی بخاری پڑھائی گئی کہیں نہیں پڑھائی گئی. 150 سال سے مسلسل پڑھائی جا رہی ہے اور اس کے فیض سے سارے مدرسوں میں بخاری چل رہی ہے. آپ کا یہ مدرسہ بھی اسی مدرسے کا ایک فیض ہے. بخاری کی اتنی مقبولیت، اتنی مقبولیت، اتنی مقبولیت، شاید امام بخاری کے حاشیے خیال میں بھی نہ آیا ہو کہ میری بخاری اتنی مقبول ہو جائے گی. لکھنے کے بعد امام بخاری کو تردد تھا. چند علماء کو، اس میں امام احمد بن حنبل بھی ہیں، ان کو دکھایا کہ یہ کتاب آپ حضرات پسند کریں تو عام کروں. امام بخاری کو یہ پتا نہیں تھا کہ پوری دنیا میں عام ہو جائے گی، ہر جگہ بخاری ختم کی جائے گی اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہر جگہ دعائے مغفرت اور ایصال ثواب کیا جائے گا. میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا رہا تھا. 3 کتابیں البیلی ہیں، 3 کتابیں البیلی ہیں، قرآن شریف، بخاری شریف، مسلم شریف. البیلی ایک ایسا لفظ ہے جو بہت البیلا ہے اور اس کا ترجمہ مشکل ہے کرنا. تو بہرحال ایک عجیب و غریب کتابیں ہیں بخاری شریف بھی، اور اسی طرح سے قرآن شریف تو ہے ہی، بخاری شریف بھی، اور مثنوی مولانا روم. یہ مثنوی مولانا روم کیا ہے؟ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عارف اللہ والے مولانا روم. انہوں نے قرآن و حدیث کی باتوں کو حکایت کے انداز میں فارسی زبان میں کہہ دیا ہے، جس کو کہتے ہیں مثنوی مولانا روم. حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ مکے میں مثنوی شریف کا درس دیتے تھے اور حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ کاغذ و قلم لیے بیٹھے رہتے تھے، اس کو نوٹ کرتے تھے. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی صاحب کے سبق کی اور درس کی روشنی میں جو مثنوی شریف کی شرح لکھی ہے، جو ہے جو 7-8 جلدوں میں ہے، کلید مثنوی، کلید مثنوی. ہم لوگ علامہ اقبال کو جانتے تھے کہ بہت بڑے فارسی داں ہیں اور براہ راست سمجھتے ہیں، لیکن ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے میں مثنوی مولانا روم کے سمجھنے میں مولانا تھانوی کا مقلد ہوں. میں مثنوی مولانا روم کو سمجھنے میں مولانا تھانوی کا مقلد ہوں. تو علامہ اقبال بھی حضرت تھانوی ہی سے فیض یاب ہے. بہرحال یہ اسی میں ایک بخاری ہے. بخاری کی مقبولیت صرف اسی لیے نہیں ہے کہ ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا، بلکہ ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اندر تقویٰ بہت زیادہ ہے، طہارت بہت زیادہ ہے، زہد بہت زیادہ ہے، استغنا بہت زیادہ ہے، شان بے نیازی بہت زیادہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مجاہدہ ہے. علم کے لیے بڑے لمبے لمبے اسفار کرتی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے کہ میں بصرہ اور بغداد میں کتنی دفعہ محدثین کے ساتھ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے داخل ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پتے کھا کھا کر، گھاسا کھا کھا کر جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو حاصل کیا. آج کل ہمارے طلبہ سالن میں تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں اس سے تو وضو جائز ہے، اس سے تو وضو جائز ہے. اور امام بخاری کا حال یہ ہے، پتے کھا کھا کر، درخت کی پتیاں کھا کھا، گھاس کھا کھا کر، بھوکے رہ کر علم حاصل کیا. اور امام بخاری ایک دفعہ بیمار ہوئے تو طبیب کو قارورہ دکھایا گیا، ان کا پیشاب دکھایا گیا، تو اس نے کہا اس شخص نے سال سے سالن کھایا ہی نہیں، صرف روٹی کھایا. دو لوگوں نے بہت اصرار کیا تو کہنے لگے سالن نہیں کھاؤں گا، سستی ہوگی، کام مشکل ہو جائے گا، اس لیے اب آپ لوگ بہت اصرار کر رہے ہیں تو چینی سے روٹی کھا لوں گا، چینی سے روٹی کھا. یہ مجاہدہ امام بخاری کا. اور ساتھ ساتھ ماں کی دعائیں. ان کی ماں بڑی ولیہ، بڑی عابدہ و زاہدہ تھی. امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے اور ان کی والدہ کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا بہت بڑا محدث ہو جائے، اور بڑے محدث ہونے کے لیے لمبے لمبے اسفار کی ضرورت ہے، محدثین کے پاس جانے کی. یہ اندھا کیسے جائے گا؟
روزانہ تہجد میں دعا کرتی تھی. ایک دن تہجد میں دعا کر کے تھوڑی سی غنودگی آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بشارت دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی. ماں کی دعا کا یہ کرشمہ دیکھو، بینائی واپس ہو گئی. اور جو وہ دعا کے بعد بینائی واپس ہوئی تو ایسی ہوئی ہے، ویسی ہوئی ہے کہ اس نے واپس جانے کا نام ہی نہیں لیا. اس نے واپس جانے کا نام ہی نہیں لیا. اور کہتے اتنی شدید، اتنی تیز بینائی ہو گئی کہ تاریخ کبیر جو ان کی کتاب ہے امام بخاری کی، چاند کی روشنی میں لکھا ہوا، چاند کی روشنی میں لکھا، نگاہ اتنی تیز ہو گئی تھی. بہرحال ہم ان طلبہ سے بھی کہیں گے کہ محنت کرو، مجاہدہ کرو، مشقت کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں برکت دیں گے. صرف ذہانت سے، صرف قوت حافظہ کی مضبوطی سے علم کی بہار نہیں آتی ہے، علم کا فیضان نہیں آتا ہے جب تک کہ اس کے اندر تقوی کی چاشنی شامل نہ ہو. اس لیے تقوی، پرہیزگاری، نگاہ، دل کی عفت، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور ان کے بغیر آدمی مقبول نہیں ہوگا. یہ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث پڑھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا ہوتا ہے. حدیث پڑھنے سے حضور کا کیا پیدا تھا؟ عشق. اور جب عشق پیدا ہوتا ہے تو یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خداگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. جب عشق پیدا ہو جاتا ہے حضور کی سنتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جب سنت پر عمل کرتا ہے اس کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو اس کا فیض بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے حدیث پڑھنے والے عالم کا فیض بہت زیادہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان طلبہ کو حدیث پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اللہ کا یہ جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے. آج بخاری شریف کی تکمیل ہو رہی ہے، عالم بن رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان حضرات کے علم کو قبول فرمائے. اور یہ پروگرام 12:30 بجے تک ختم ہونا تھا اور میں خود 12:30 بجے کے بعد بیٹھا ہوں. تو بہرحال وقت زیادہ ہو گیا، ٹھنڈک اچانک زیادہ ہو گئی تھی تو اس لیے تھوڑا دیر ہو گئی. بہرحال پھر بھی انشاءاللہ بہت زیادہ دیر نہیں لگے گی، جلد ہی تکمیل ہو جائے گی. اور یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا ہے، ختم کیا ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. طلبہ غور سے سنیں، یہ آخری باب ہے. امام بخاری کا باب اور ان کا ترجمۃ الباب اتنا زوردار ہوتا ہے، اتنا زوردار ہوتا ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو علم کے پہاڑ تھے، وہ کہتے تھے کہ ترجمۃ بخاری کی شرح ابن حجر نے لکھ کر بخاری کا قرض ادا کر دیا. بخاری کی شرح ابن حجر نے لکھ کر بخاری کی شرح کا قرض ادا، لیکن ترجمۃ الباب پر بھی کچھ نہیں لکھا گیا. تسلی بخش چیز سامنے نہیں آئی. اگر علامہ ابن تیمیہ اس پر زبان کھولتے اور اس پر قلم اٹھاتے تو شاید اس کا حق ادا کر سکتے تھے. ترجمۃ الباب کا، ترجمۃ الباب کا مطلب ایک عنوان قائم کرتے ہیں، اس عنوان کے تحت حدیثیں لاتے ہیں اور حدیثیں کبھی اس باب سے ملتی جلتی نہیں ہوتی ہیں. باب کچھ ہے اور حدیثیں کچھ ہیں. اب اس میں جوڑ پیدا کرنا، ربط پیدا کرنا، ان حدیثوں میں غور کرنا، تدبر سے کام لینا، یہ انسان کو تدبر فی الحدیث پر مجبور کرتا ہے. جس طرح سے تدبر فی القرآن ہے اسی طرح سے تدبر فی الحدیث ہے. ترجمۃ الباب سے مطابقت قائم کر لے، حدیثوں میں غور کرے. اگر بالکل آسان ترجمۃ الباب ہو تو حدیث فوراً اس کو آگے بڑھ جائے گا، غور نہیں کرے گا، تدبر نہیں کرے گا. امام بخاری نے اتنی گہرائی کے ساتھ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ تمہیں ضروری ہے کہ اس سے مناسبت پیدا کرو، اور جب مناسبت پیدا کرو گے حدیث میں گہرائی میں ڈوبو گے تو ہر حدیث کی گہرائی میں ڈوبنے کا سامان فراہم کر دیا کس نے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. یہ بات کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ، بخاری کی فقہ اس کے تراجم میں ہے. ترجمۃ الباب سے حدیث کو مطابق کر لینا. علامہ انور شاہ خود کہتے ہیں بہت سے شراح نے بڑی لمبی لمبی بحث کی ہیں لیکن ترجمۃ الباب کا حق ادا نہیں ہوا. ابن تیمیہ قدم اٹھاتے، قلم اٹھاتے تو ہو سکتا ہے کہ حق ادا ہو سکتا تھا. بہرحال حق ادا نہ ہو لیکن جس چیز کو پورا حاصل نہیں کیا جا سکتا پورا چھوڑا بھی نہیں جا سکتا. پہلا ترجمۃ الباب ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر وحی کیسے شروع ہوئی. دیکھو
انسان مومن کی زندگی وہی ہی سے شروع ہوتی ہے، اور امام بخاری نے مومنین کے لیے جو کتاب لکھی اس کو کس سے شروع کیا؟ وہی سے شروع کیا۔ اور آخر میں چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اس کا آخری معاملہ یہ ہوتا ہے میدان محشر میں اس کے اعمال تولے جائیں گے، عدل کا ترازو رکھا جائے گا۔ تو آخری باب قائم کیا، باب بقول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اب وہی اتری، وہی کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، احکام، معاملات، معاشرت، ساری حدیثیں۔ اب ان سب پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اگر کرتا ہے تو جو ترازو رکھا جائے گا اس میں وہ سرخرو ہو جائے گا، اور اگر ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا ہے تو میدان محشر میں جو عدل کا ترازو رکھا جائے گا اس میں وہ ذلیل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ سب کچھ جانتے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ عدل کا ترازو قائم کریں گے، اور ہر آدمی کے اعمال کو تولا جائے گا۔ اس دن لوگ چار طرح کے ہوں گے۔ ایک وہ جو پکے مومن ہیں، جن کے نامہ اعمال میں گناہ ہے ہی نہیں، اگر ہے تو معاف ہو گیا ہے، وہاں تک جاتے جاتے ان کے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اللہ نے معاف کر دیا، حضور نے شفاعت فرما دی، پر سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، تو ان کے اعمال کو عدل کے ترازو پر رکھا نہیں جائے گا، بے تولے ہوئے بے حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو بے حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 70 میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے جو بے حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر ایک حدیث میں ہے ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ، ہر 1000 کے ساتھ نہیں بلکہ ہر ایک کے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے جو بے حساب کتاب جنت میں جائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں اللہ 3 لبے بھر بھر کر اٹھا کر جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو دوستوں بڑی امیدیں ہیں، پہلے میں نہیں ہوئے تو دوسرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ، دوسرے میں نہیں آئے تو تیسرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ، اور تیسرے میں نہ آئے تو چوتھے میں تو ہوں گے ہی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ لب بھر کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جن کی اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، جیسے وہ طلبہ ہوں گے جو کسی دن سبق میں آتے تھے اور کسی دن نہیں آتے تھے، تو اچھائیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی ہیں، تو ان کے اعمال تولے جائیں گے، اور جو ہے نیکیاں غالب ہوں گی جنت میں جائیں گے، برائیاں غالب ہوں گی جہنم میں جائیں گے، اور دونوں برابر ہوں گے تو شفاعت کی ضرورت پڑے گی، اور وہاں شفیع المجرمین سرور کونین پہلے ہی سے موجود ہوں گے اور شفاعت فرما دیں گے۔ یہ تو دو۔ تیسرے وہ کافر جنہوں نے کفر کے علاوہ کوئی نیکی کی ہی نہیں، کفر کیا ہے، کوئی اچھائی نہیں کی، کسی پر رحم ہی نہیں کیا، سب کو پریشان کر کے رکھ دیا، جیسے نیتن یاہو۔ تو یہ اس طرح کے لوگ بے حساب و کتاب جہنم میں جائیں گے، بے حساب و کتاب جہنم۔ اور وہ کافر جنہوں نے کفر کے ساتھ کچھ اچھے اعمال کیے ہیں، دان کیا ہے، کچھ لوگوں کے کام آئے ہیں، غریبوں کے کام آئے ہیں، اچھے کام کیے ہیں، ان کے اعمال تولے جائیں گے، اور ان کی جو اچھائیاں ہیں، لیکن ان کی اچھائیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ حسرت کریں گے کاش کہ میں مسلمان ہوتا، صاحب ایمان ہوتا تو مجھے ان اچھائیوں کا ثواب ملتا۔ بہرحال حسرت ہوگی ان کو بھی، ان کے بھی اعمال تولے جائیں گے ان کی حسرت کے لیے۔ ایک فرقہ اس زمانے میں بہت زور پکڑ رہا تھا جس کا نام ہے معتزلہ۔ طلبہ اگر اس کو نہیں جانتے معتزلہ کو تو طلبہ ہی نہیں ہے، اتنا مشہور فرقہ ہے معتزلہ، جیسے آج کل قادیانی اور شکیلی مشہور ہیں، اسی طرح اس زمانے میں معتزلہ بڑے گندے لوگ تھے، وہ ڈرتے تھے کہ ہمارا اعمال تولا گیا، ہمارے نام اعمال کو تولا گیا تو جو ہے ہم تو پھنس جائیں گے، تو انہوں نے کہا لاؤ تولنے ہی کا انکار کر دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ انہوں نے کہا اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، صرف ڈر یہ ہے کہ کہیں ہمارے اعمال نہ تولے جائیں، تو کیا اس انکار سے ان کے اعمال کے وہ اپنے اعمال کے تولے جانے سے بچ جائیں گے؟ بچیں گے نہیں۔ وہ کہتے ہیں اعمال آراز ہوتے ہیں، ذرا ان کی عقلی گھوڑے دیکھو، کہتے ہیں اعمال آراز ہوتے ہیں، اور آراز کا وزن نہیں ہوتا ہے، اور جس چیز کا وزن نہیں ہوتا وہ چیز تولی نہیں جاتی ہے، تو اعمال تولے نہیں ہیں۔ بس اپنے حساب سے سغرا کبرا ملا لیا، لگتا ہے ساری منطق کے دادا وہی بنے ہوئے ہیں کہ اعمال آراز ہوتے ہیں اور آراز تولے نہیں جاتے، تو نتیجہ کیا نکال دیا کہ اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ ان کا جواب علماء اہل سنت والجماعت نے بے شمار دیا ہے۔ ایک جواب تو یہ دیا کہ اعمال کو اللہ تبارک تعالیٰ اجساد بنا دیں گے،
आराज को अल्लाह ताला क्या बना है और जसद तौला जाता है। तो लो अपनी मंतिक, तो अमल तौले, आमाल आराज क्या हो गए, अजसाद हो गए, और अजसाद जिस्म तौले जाएंगे तो आमाल तौले जाएंगे। दूसरे उलमा ने जवाब दिया नामे आमाल तौले जाएंगे। अल्लामा किस्तलानी ने जवाब दिया कि जो है अल्लाह की कुदरत, ये तो बंदे आराज नहीं तौलते हैं ना, और अल्लाह की कुदरत बंदे की कुदरत से कोई निस्बत नहीं है, बंदे आराज नहीं तौल पाते, लेकिन अल्लाह ताला आराज भी तौलेंगे। और चौथा जवाब ये दिया कि अल्लाह तबारक ताला ये आराज नहीं तौले जाते, ये दुनिया का मामला, और आखिरत में आराज भी तौले जाएंगे। और पांचवा जवाब आजकल के सारे उलमा ने, सारी साइंस ने, सारी तरक्की ने दे दिया कि आज तो इंसान भी आराज को तौल लेता है। बताओ बुखार नाप लेता है कि नहीं, सर्दी और गर्मी कितनी डिग्री है नाप लेता है कि नहीं, बिजली कितनी इस्तेमाल हुई है आराज में से, उसको क्या करता है, नाप लेता है। तो जब आज इंसान आराज को नाप लेता है तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन आराज को अगर नाप ले तो कोई बईद नहीं। बहरहाल मुअतज़िला को अपने मुंह की खानी पड़ी, बड़ी बड़े जलील हुए, रुसवा हुए। और तुम बताओ आमाल तौले जाएंगे कि नहीं तौले जाएंगे, और मुअतज़िला के भी तौले जाएंगे कि नहीं, है ना? बहुत कोशिश किया उन्होंने। बहरहाल जो है अमाल इंशाअल्लाह तौले जाएंगे। हमारे पास दलील है, एक तो कुरान की यही आयत है नज़उल मवाज़ीन क़िस्त, और दूसरे मुतवातिर हदीसें हैं, बहुत सारी हदीसें हैं। और उन्हीं मुतवातिर हदीसों के साथ ये भी हदीस है कि कलिमतानी, जो दो कलमे हैं, खफीफतान अलल लिसान, जबान पर हल्के हैं, सकीलतान फिल मीज़ान, जो अदल में बहुत ज्यादा भारी हैं। तो इससे भी पता चला कि मीज़ान में बहुत भारी हैं ये कलमे तौले जाएंगे। बहरहाल ये चंद बातें थी, मैंने बच्चों से कहा वक्त मुख्तसर है, और ये अल्लाह तबारक ताला ने इन हजरात को तौफीक दी कि इस ठंडी में भी इतने हजरात सारे बैठे हुए हैं और जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, और इन सब को यकीन है कि इंशाअल्लाह अमाल तौले जाएंगे। दालों में जो मुहद्दिस है मौलाना नेमतुल्लाह साहब, वो कहते हैं कि अगर ये एहसास रहे, जिंदगी भर ये एहसास रहे कि हमारे अमाल तो कोई भी काम करेगा तो एहसास रहे कि मेरे अमाल तौले जाएंगे। मदरसा चला रहा है, सबक पढ़ा रहा है, तिजारत कर रहा है, ज़राअत कर रहा है, और मुआमिलात कर रहा है, बैअ शिरा कर रहा है, हर चीज में अगर इसका तसव्वुर हो कि मेरा ये अमल क्या हो जाएगा, तौला जाएगा, चाहे कौल हो चाहे अमल, तो इंशाअल्लाह वो गुनाहों से बचेगा और अल्लाह से डरेगा, और ये एहसास को बहुत सारी बुराइयों से रोक देगा। इसलिए इमाम बुखारी ने आखिर में इसी का तज़किरा किया। आखिर में जो नसीहत की जाती वो याद रहती है, वो क्या रहती है, याद। तो इमाम बुखारी ने आखिरी बात कायम करके हम सबकी याददाश्त में ये बात बैठा देना चाहा है कि आमाल के तौले जाने का एहसास रहना चाहिए। क़यामत में इंशाअल्लाह आमाल तौले जाएंगे। अब वो जो बहुत अखस्सुल खास लोग हैं उनका तो कोई जिक्र ही नहीं, उनके आमाल तौले नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों के नहीं तौले जाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सबके नहीं तौले जाएंगे, सबके तो तौले जाएंगे। अब फरमाते हैं बाब कौलिल्लाहि, अल्लाह तबारक तआला के इस कौल का बाब, व नज़उल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम क़यामत के दिन अदल का तराजू रखेंगे और बनु आदम के आमाल भी और उनके अक़वाल भी वजन किए जाएंगे। अब इसमें एक किस्त का लफ्ज आया है और किस्त ही के मादे से एक लफ्ज किस्तास आया है। तो इमाम बुखारी किस्तास का माना बता रहे हैं। जब उस मादे का माना मालूम हो जाएगा तो उस मादे से जितने भी मुश्तक्कात है सबका माना बोलो मालूम हो जाए। तो किस्तास के बारे में कहते हैं अल अदल है, तो किस्त के भी माने क्या हो गए बोलो अल अदल। और युकाल अल किस्त मसदरुल मुक़सित, कहा जाता है ये किस्त जो है मुक़सित का मसदर है। सारे मैदान पढ़ने वाले तलबा भी जानते हैं कि किस्त जो है ये किस्त जो है मुक़सित का मसदर नहीं है बल्कि कासिद का है ना, लेकिन मसदरुल मसदर है। क्या है मसदरुल? मुक़सित का मसदर इक़सात और उसका मसदर क्या है बोलो? किस्त है। तो ये मसदर से मुराद क्या है बोलो? मसदरुल। जैसे कभी कभी दादा को अब्बा कह देते, वो बापुल बाप है, तो बाप का क्या है बोलो? बाप है, और उसको भी कभी बाप कह देते हैं। इसी तरह से यहाँ भी है। और कासिद का जो लफ्ज आता है उसके माने जालिम के होते हैं। हमसे हदीस बयान किया अहमद इब्न अशकाब ने। अब मैं कहा करता हूँ कि इमाम बुखारी में जो रावी आ गए
بخاری نے جن راویوں کا ذکر کر دیا وہ زندہ جاوید بن جاتے ہیں، زندہ یا براوی بہت سے گزرے ہیں، یہ اشکاب جیسا نام اور اسی طرح سے کاکا عمارہ ابن کاکا جیسا نام ہم کبھی نہ جانتے اگر یہ بخاری میں نہ آ گیا ہو، اور بخاری میں آ کر بخاری نے اپنی حدیث میں ان کو شامل کر کے ان کو زندہ جاوید بنا دیا۔ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا احمد ابن اشکاب نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا محمد ابن فضیل نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کیا عمارہ ابن قعقاع نے، وہ حدیث نقل کرتے ہیں حضرت ابو زرع سے اور وہ نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ طلبہ یہ بھی دھیان دو، پہلی حدیث تم نے پڑھا ہوگا اس کے راوی حضرت عمر ہے، اور آخری حدیث جو ہے اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ یہ بھی ایک عجیب مناسبت ہے، شروع میں حضرت عمر کی روایت لائے، اس لیے کہ بخاری ہی نے، امام بخاری نے حضرت عمر کے بارے میں حضور کا قول نقل کیا، اے عمر میں دیکھتا ہوں تم جس گلی سے گزرتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو جب عمر گزر جاتے ہیں تو شیطان اس گلی میں جاتا نہیں۔ لکھنؤ میں شیعہ حضرات ہیں تو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو سنی حضرات صحابہ کی تعریف میں مدح صحابہ کا جلسہ کرتے ہیں۔ ایک جلسے میں میں بھی تھا، میں نے اپنی تقریر میں کہا کاش کہ حضرت عمر ایک دفعہ لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے، لکھنؤ سے گزر گئے ہوتے تو یہ شیعہ ہی نہ ہوتے، شیطان ہی نہیں ہوتا، شیعہ ہی نہیں ہوتے، پھر ہم کو مدح صحابہ کے جلسوں کی ضرورت نہ پڑتی۔ بہرحال حضرت عمر کو پہلے لا کر امام بخاری اس بات کا انتظام کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ بخاری میں کس کا دخل نہیں ہوگا، شیطان کا دخل۔ جس مدرسے میں بخاری پڑھائی جائے گی شیطان کافی دور کھڑا ہوگا، وہاں آئے گا نہیں انشاءاللہ۔ اور آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ کی اس لیے لائے کہ صحابہ میں سب سے بڑے راوی، حضور کی حدیثوں کو سب سے زیادہ بیان کرنے والے، حضور کی حدیثوں کے سب سے زیادہ محدث کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اس لیے آخر میں ان کو لائے۔ اور پھر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان، بڑی مبارک حدیث ہے، ہر حدیث مبارک ہے، فرماتے ہیں کلمتان، دو کلمے ہیں، دو کلمے ہیں، دو بول ہیں، حبیبتان الی الرحمن، جو اللہ کو بہت محبوب، رحمان ہے اللہ کے نام کے ناموں میں سے رحمان، اس لیے کہ ان کلموں کی بنیاد پر ہم کو اللہ کی رحمت چاہیے، اور اللہ کی رحمتوں میں سے جو چیز چاہیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے وہی نام استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ رحمت کی ضرورت ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ رحمان۔ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں، بہت آسانی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو گٹکا کھا کھا کر، پان کھا کھا کر زبان موٹی کر لیتے وہ بھی پڑھ لیں گے اس کو۔ یہ کلمے اتنے آسان، ہلکے پھلکے ہیں، بالکل آسانی سے ادا ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں خفیفتان علی اللسان، پڑھتا جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، ثقیلتان فی المیزان، لیکن وہ کلمے عدل کے ترازو میں بہت بھاری ہوں گے۔ وہ کون کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے محدثین کو دیکھا ہے وہ نصیحت کرتے تھے کہ کم سے کم روزانہ 100 دفعہ ان کلمات کو پڑھ لیا جائے۔ کلمہ پڑھو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہرحال ان بچوں نے آخری درس بخاری شریف کا حاصل کر لیا، اور جو ہے اب انشاءاللہ جو کچھ بخاری میں پڑھا ہے اس کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کوشش کرو کہ جس طرح سے بخاری پڑھا ہے اللہ تعالی حدیث پڑھانے کی توفیق نصیب کرے۔ بہت بڑی سعادت ہے حدیث کا پڑھانا۔ محدث جو ہوتا ہے وہ جانشین ہوتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میدان محشر میں حضور سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو حضور پر درود شریف پڑھتے ہیں، اور درود شریف سب سے زیادہ محدثین پڑھتے ہیں۔ فقہا سے بھی زیادہ کون پڑھتے ہیں؟ بولو محدثین، اس لیے کہ حدیثوں سے مسئلے اخذ کر کے ان مسئلوں کو بیان کرتے ہیں، حدیثوں کو نہیں بیان کرتے۔ اور محدثین کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ کچھ بریلی آئے دیوبند میں، بریلی سے آئے تھے اور بریلی خیال کے تھے دیوبند میں آئے، دارالحدیث میں گئے تو حدیثیں پڑھی جا رہی تھی، قال قال رسول پوری دارالحدیث گونج رہی تھی، تو وہ کہنے لگے یہ تو ہم سے زیادہ درود پڑھتے ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ درود پڑھتے ہیں۔ بہرحال محدث بہت زیادہ قریب ہوگا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو طلبہ تم درود بھی کثرت سے پڑھا کرو اور ساتھ ساتھ حدیثوں کے بھی پڑھنے کا مشغلہ رکھو۔ بہت سے طلبہ سوچتے ہیں تجارت کریں گے، تجارت کر لو گے
لیکن وہ مزہ نہیں آئے گا جو حدیث پڑھانے میں مزہ ہے، جو علم دین پڑھانے میں مزہ ہے۔ اس سے دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، دنیا میں بھی رونق ہوگی اور آخرت میں بھی رونق ہوگی۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو دنیا میں کسی سے کم نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں جن کے 1.5 لاکھ تنخواہ ہے وہ بھی وہ نہیں کھاتے جو اللہ مولویوں کو کھلا دیتا ہے، جو اللہ مولویوں کو کھلا دیتا ہے۔ آسام میں جاؤ تو مولوی کے لیے دیسی مرغی تیار ہے، دیسی مرغی تیار ہے، بہت اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے۔ یہ علم دین کی برکت ہے، اس لیے یہ مت ڈرو کہ پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں گے تو روزی کی کمی ہوگی، انشاءاللہ روزی کی کمی نہیں ہوگی، اللہ دل کھول کر دے گا۔ آخر میں ان طلبہ کو اپنی سند سے حدیث شریف پڑھانے کی اجازت بھی دے رہا ہوں۔ میں نے حدیث پڑھی ہے، بخاری شریف پڑھی ہے حضرت شیخ نصیر احمد صاحب اور شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ سے، اور ان دونوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ، انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے شاہ عبد الغنی مجددی سے جو مدینے میں روضہ جنت البقیع میں حضرت عثمان کے روضے کے پاس دفن ہیں، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے حضرت شاہ اسحاق محدث دہلوی سے جو مدینے میں معلات میں دفن ہیں، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا سلسلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس سند کے ساتھ میں ان طلبہ کو حدیث پڑھانے کی اجازت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک جگہ اسٹیج پہ میں نے سارے علماء کو بھی اجازت دے دی، سارے علماء کو بھی، اور بلکہ میں نے یہ بھی وصیت کیا کہ اس میں مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں اور ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں گے تو ان کے بچوں کو ابھی سے میں اجازت دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔